خود غرضی، یہ خود غرضی کیا ہے اور اسلام میں اس کی کس طرح ممانعت آئی ہے، آج ہم اس کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، صرف اپنے فائدے، آرام اور مفاد کو ترجیح دینا یہ خود غرضی ہے۔ دوسروں کے حقوق و احساسات کو نظر انداز کرنا یہ ایک اخلاقی بیماری بھی ہے۔ جو انسان معاشرتی اور دینی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے اس کے اندر خود غرضی آتی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس رویے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ خود غرض انسان کو منافقوں کی صفات میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، وہ عبادت دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر اس سے مانگی جائے تو وہ ان چیزوں سے بھی انکار کر دیا کرتا ہے۔ یہ جو خود غرضی ہے، خود غرضی کی علامات کیا ہے؟ دیکھیے، خود غرضی کا مطلب ہوتا ہے دوسروں پر رحم نہ کرنا، دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنا، دوسروں کے پرابلم کو سالو نہ کرنا۔ خود غرضی یہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رحم کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کی ضروریات کا دھیان نہیں رکھا جاتا، ان کی ضرورتوں کا دھیان نہیں رکھا جائے گا۔ تو ایک لفظ میں حضور نے ساری باتیں بتا دی کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ تو ایک آدمی کیا پسند کرتا ہے کہ ان کی ضرورتیں ہو تو کوئی اس کی ضرورت پوری کر دے، کسی پریشانی مصیبت میں ہو تو لوگ اس کی مصیبت دور کر دیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا آدمی آئے، ضرورت مند آئے، تو ہمیں اس وقت خود غرض بننے کے بجائے ہمدرد بننا چاہیے، اور یہ ہمدرد بننا یہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب خود غرضی کے اسباب کیا ہیں؟ انسان خود غرض ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے نا تو پھر وہ انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ اسی طرح نفس پرستی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس سے بھی انسان خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایمان کی کمزوری، ایمان کمزور ہوگا تو بھی انسان خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح تربیت کا فقدان، اگر تربیت اچھی نہیں ہوئی نا، جس کی تربیت جیسی ہوتی ہے اس حساب سے بندہ پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو اگر تربیت کسی کی اچھی نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی خود غرضی کی علامات میں سے ہیں۔ اب خود غرضی سے بچا کیسے جائیں؟ اگر کسی کے اندر خود غرضی ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے بتایا کہ خود غرضی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرے۔ ابھی ہم نے حدیث سماعت کی کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں، دوسروں کی بھلائی چاہیں گے۔ اسی طریقے سے اظہار و قربانی کا جذبہ، جو بھی ہو چھوٹی موٹی چیزیں دوسروں کو دینے کی عادت بنائیں، اظہار قربانی کا جذبہ پیدا کرے، اس سے انشاءاللہ خود غرضی نکل جائے گی۔ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے کن موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ اپنی ضروریات تھی لیکن دوسروں کی ضروریات کو پوری فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے، دعا و استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے۔ خود غرضی ایسا منفی رویہ ہے جو نہ صرف انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں خود غرض نہیں بلکہ ہمدرد بننا ہے۔